أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت الفاتحہ، جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو سورت الفاتحہ نام دیا گیا، یعنی کتاب کو کھولنے والی سورت۔ جب بھی قرآن کھولیں اور تلاوت شروع کریں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ کا جو روٹین ہے آگے پڑھنے کا وہاں سے پڑھیے۔ یہ سورت سب سے زیادہ اس اعتبار سے پڑھی جاتی ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے نماز سے جوڑ دیا ہے۔ ہر سچا پکا مومن اور مسلم نماز کا پابند ہوتا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ جتنی عبادتیں نماز کے نام سے ہیں سب میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ میں نے صلاۃ کو اپنے اور میرے بندے کے بیچ بانٹ دیا ہے۔ یہ صلاۃ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور صلاۃ کے معنی نماز کے ہوتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، سنتے ہیں نا فجر کی نیند میں، اذان میں، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خود اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورۃ الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بیچ اور اپنے بندوں کے بیچ بانٹ دیا ہے۔ میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مجھ سے مانگے گا، یہ سورہ پڑھ کر کے۔ اس سورت میں سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ ہدایت، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، آمن الرسول سے لے کر کے اخیر تک، ان کو پڑھ کر کے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس بندے کی دعا کی قبولیت کی بشارت حدیث میں اللہ کے نبی نے سنائی ہے۔ اس میں بھی دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آخر تک۔ یہی حال سورہ فاتحہ کا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت و توفیق۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ صلاۃ کو میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے۔ بندہ جو مجھ سے مانگے گا اس کو پڑھ کر ہم اس کو عطا کریں گے۔ شروع کی 3 آیتیں جو اللہ کی تعریف میں ہیں وہ آج سن لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، چاہے نماز کے اندر پڑھے یا نماز سے باہر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الحمدللہ،
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا، ساری دنیا کا پالنے اور پرورش کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والا وہ، اور پیدا کر کے سب کی ضروریات کی چیزیں فراہم کرنے والا اللہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میری تعریف کرو۔ آگے بڑھتا ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی مہربانی فرمانے والا ہے، اس کی مہربانی کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ حمد اور ثنا ایک ہی چیز ہے، جس کے معنی اردو یا ہندی میں تعریف کے ہیں۔ انسان کے اندر یا دوسری مخلوق کے اندر جو بھی خوبی، اچھائی یا بڑائی کی چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی کے اندر یا کسی چیز میں ہم کوئی خوبی یا اچھائی دیکھیں تو پھر اس پر اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ اس خوبی کا مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بندہ آگے پڑھتے ہوئے جاتا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری شہنشاہی اور میری بزرگی اور میری بڑائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب، ہم تیری ہی عبادت کرے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ نماز میں ہاتھ جوڑ کر کے یا نماز سے باہر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھنا ہے میرا بندہ اس اقرار پر جو مجھ سے کر رہا ہے، مسجد کے اندر نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کے کہاں تک قائم رہتا ہے۔ عبادت اور مدد کی طلب، اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سورہ فاتحہ سے اس لیے شروع کیا ہے، پھر اب ترتیب وار تو نہیں سنائی جائیں گی تاکہ کم سے کم سورہ فاتحہ کا مضمون سب کے ذہن میں رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔